محمد رسول اللہ کو دی ہے. تو سینکڑوں انبیاء شہید بھی ہوئے، شہید ہوئے، سینکڑوں نبی شہید ہوئے. ہمارے آقا بظاہر شہید تو نہیں. تو کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز نہیں ہوئے تو پھر وہ انبیاء جو شہید ہوئے ان سے شہادت کے درجے میں آپ ایک درجہ نیچے تو ہیں. یہ سوال ہوگا کہ نہیں؟ یہ سوال قائم ہوگا کہ جب نبی شہید نہیں ہوئے تو جو انبیاء شہید ہوئے ہیں شہادت کے بعد میں ان کا مرتبہ تو بڑھ گیا. آپ سنیے، اللہ رب العزت نے نبی کریم کی حفاظت اپنے ذمے میں لی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر جب نبی کو اللہ نے عظمت دی ہے تو شہادت کا باب، نبی کی سیرت کا باب کیسے بنے؟ یاد رکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شہادت کا باب نبی کی سیرت کے باب میں اضافہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ نبی کی سیرت کا جس طرح گوشہ گوشہ روشن ہے، حضرت امام حسین کے شہادت کا بھی ایک ایک گوشہ روشن ہے. شہید لاکھوں ہوئے، کروڑوں ہوئے، مگر کسی شہید کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ملتی ہے کہ اس کے جسم پہ تلوار کے کتنے گھاؤ تھے، تیر کے کتنے گھاؤ تھے، نیزے کے کتنے گھاؤ تھے، اس کا سر کس نے کاٹا، اس کی پیشانی پہ تیر کس نے مارا، اس کا کرتا کس نے اتارا، اس کا جسم پر گھوڑا کس نے دوڑایا، اس کا سر نیزے پہ کون لے کے چلا ہے، یہ کہیں کسی شہادت کے باب میں نہیں ملتا. لیکن جب کربلا میں آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ امام حسین کا سر کس نے کاٹا، امام حسین کا کرتا کس نے اتارا، آپ کا ادار بند کس نے اتارا، آپ کے اوپر تیر کتنے لگے تھے، آپ کے اوپر تلوار کے زخم کتنے تھے، برچھی کے اور نیزے کے زخم کتنے تھے. امام حسین کی شہادت کا ایک ایک بات، ایک ایک گوشہ، ایک ایک کارنر اس قدر روشن اور منور ہے تاریخ میں جیسے کہ میرے آقا کی سیرت کے باب میں ہے. آقا کھڑے ہوتے ہیں، صحابی مسکرا کے روایت کر دیتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک مسکراتے ہیں، صحابہ روایت کر دیتے ہیں، ضحک تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہنستے ہیں، دو دانت چند دانتوں کے علاوہ اور دانت کھلتے ہیں. تو صحابی روایت کرتے ہیں، ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بیٹھتے ہیں تو روایت ہوتی ہے، اٹھتے ہیں تو روایت ہوتی ہے، غصہ ہوتے ہیں تو روایت ہوتی ہے. حد یہ ہے کہ کائنات کے مقتداؤں اور رہنماؤں میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہ ہوا آمنہ کے لال کے علاوہ کہ اس کے لائف ہسٹری میں یہ لکھا گیا ہو کہ وہ باتھ روم میں جاتے تھے تو پہلے کون سا پیر رکھتے تھے، آتے تھے تو پہلے کون سا قدم نکالتے تھے، کھاتے تھے تو کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، پیتے تھے تو کتنے سانس میں پیتے تھے. حد یہ ہے کہ آج تک کے کسی رہنما، کسی لیڈر، کسی ریفارمر کی ہسٹری میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وفات کے وقت اس کے داڑھی کے بال کتنے سفید تھے، سر کے بال کتنے سفید تھے اور کتنے کالے تھے. If you have any example, it is a challenge in the whole world that he can describe that thing. دنیا کے کسی لیڈر کے بارے میں بتا دو. مگر یہ مصطفیٰ ہے، ان کے بارے میں سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ مصطفیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے کتنے بال سفید تھے اور کالے تھے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے تاریخ؟ آپ باتھ روم جاتے تھے کون قدم رکھتے تھے اندر اور آتے وقت کون قدم نکالتے تھے جانتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ نبی کی لائف ہسٹری کو، نبی کی شب و روز کو، نبی کے ڈے اینڈ نائٹ کو اللہ نے کیوں محفوظ رکھا ہے، کیوں ریکارڈ میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ نبی کا ہر اٹھتا قدم قانون اسلام اور قانون شریعت ہے اور اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. اے نبی تم ہنسو گے تب بھی ریکارڈ ہوگا، تم چلو گے تب بھی ریکارڈ ہوگا، تم بیٹھو گے تب بھی ریکارڈ کیا جائے گا، تم اٹھو گے تب بھی ریکارڈ کیا جائے گا. تمہاری خلوت بھی دنیا کے سامنے رکھوں گا، تمہاری جلوت بھی دنیا کے سامنے رکھوں گا. اس لیے کہ ایک تو انبولتا قرآن ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اور ایک بولتا ہوا قرآن محمد
جگہ رہے گا۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ کے اندر مستشرقین نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے، یہودی لابیوں نے بہت ساری خرد برد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آج بھی مصطفیٰ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان پر چاند و سورج چمک رہے ہیں۔ سمجھتے؟ اب آئیے، شہادت حسین اس طرح کیوں دنیا میں چرچا آیا اور چرچے میں آیا؟ اس لیے کہ شہادت حسین کو اللہ نے اپنے کرم سے حسین کی طرف سے نبی کی سیرت کا ایک باب بنا دیا ہے۔ تبھی تو نبی نے حسین کو اتنے پیار سے پالا تھا، تبھی تو حسین کو نبی نے اتنے محبت اور انوکھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ حیرانی ہوتی ہے جناب، حیرانی ہوتی ہے۔ لاڈلوں سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے بچے آج کل مسجد میں آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہم لوگ بھگاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ حضرات حسنین کے بارے میں طبقات ابن سعد میں ہے، خصائص کبریٰ میں ہے، شواہد النبوہ میں ہے، دلائل النبوہ میں ہے، ترمذی میں ہے، الصواعق المحرقہ میں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ حضرات حسنین ننھے ننھے تھے تو سرکار مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے امی کے گھر سے نکلے اور سیدھے صفوں کو لانگتے پھلانگتے پہنچتے اور نانا کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ نے اکثر سنا، سجدہ طویل ہوتا جا رہا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہی آ رہی تھی یا نیا حکم آیا سجدہ کے دیوالت کا؟ فرمایا نانا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں میرا لاڈلا حسین میرے پیٹھ پہ بیٹھ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اٹھاؤں سجدے سے سر اور میرا حسین گر جائے، اسے کوئی تکلیف ہو جائے، اور اس کے اس خواہش کے احترام میں سجدے میں لمبا کرتا رہا سجدے کو، اور سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ پڑھتا رہا۔ بعض روایتوں میں لکھنے والے نے فضیلت کے باب میں لکھا ہے کہ 72 مرتبہ نبی نے سبحان ربی اللہ پڑھا تو حسین پیٹھ سے اتر گئے۔ صحابہ نے پوچھا تو جواب دیا کوئی نیا حکم نہیں آیا تھا، بس یہ سوچ آ گئی تھی کہ حسین گر جائے گا تو تکلیف ہوگی، تا وقت کہ حسین میرے پیٹھ سے خود اتر جائے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اب یہ یہاں پر ایک عقیدہ اور محبت کا جملہ نہ، نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جائے، اور امتی کا خیال نبی کے نماز میں آئے تو نماز نہ ٹوٹے۔ حسین کا خیال آیا تبھی تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو نبی کی نماز میں امتی کا خیال آئے تو نماز مکمل، اور امتی کی نماز میں نبی کا خیال اگر آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لکھنے والوں نے لکھ مارا۔ ارے میں تو کہتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں، سوموار کا دن ہے، نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، فجر کا وقت ہے، آپ کے حکم سے امامت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر۔ بخاری